أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يأكلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل. ہن جس ویلے بندے دا مزاج خراب ہو جائے، جس ویلے اس دا دل مقدر ہو جائے، جس ویلے اس دے خون چی حرام رل جائے، اور جس ویلے اس دے دماغ دی قوت جڑی ہے وہی رزق حرام نال تربیت پائے، اس سوچاں بدل جان، اس دے ارادے بدل جان، اس دیاں آرزوئاں بدل جان، تو پھر انہوں نے تبلیغ بھی کوئی فائدہ نہیں کرتی. دوسرے اللہ دے بندے جس لئے انہوں نے دین دی طرف بلاندے ہیں یا نیکی دی طرف بلاندے ہیں، تو وہ انہوں دا مجاہدہ اور انہوں دی محنت بھی وہ فائدہ نہیں دیندی، بلکہ وہ دل اس طرح ہو ویندے کہ وہ کوئی شے قبول نہیں کرتے. انہوں نے جس ویلے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، بڑی کتنی سادہ جی چھوٹی جی خوبصورت گل ہے جڑی پوری انسانی زندگی دا فیصلہ کر دیندی کہ انہوں نے جس ویلے یہ آکھیا جائے بس تسی کسے دی نہ سنو، ساڈے پیچھے نہ لگو، ساڈی نہ منو، کسے دوسرے دی نہ منو، لیکن اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نازل کیتا اس دا اتباع، اللہ دی گل تے منو، جڑا تہاڈا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے، جڑا تہاڈا پالنہار ہے، جس دے تہاڈے تے بے پناہ احسان ہیں، اس دی گل من لو، بندے دی نہ منو. تسی سمجھدے ہو تسی آپ بڑے بندے ہو گئے ہو، تسی سمجھدے ہو کہ تسانوں تہاڈی اپنی عقل بہت زیادہ، اور تسی یہ سمجھدے ہو کسی دوسرے دے پیچھے تساں نہیں لگنا. تو بھئی ساڈی نہ سنو، تبلیغ کرنے والے بندے دی گل نہ سنو، لیکن اللہ کریم دی گل تو سنو. تسی ہے تو مخلوق ہی ہو نا، تسی خالق تو نہیں بن گئے، اللہ تو نہیں بن گئے، اللہ دے ہمسر تو نہیں ہو گئے، ایک ادنا جی مخلوق ہی ہو. تو تسی اگر سمجھ دیو کہ تہاڈا جی دوسرے دی گل دوسرے دے پیچھے لگی ہے تو ساڈی آنر نہیں رہندی، ساڈی وقار وچ فرق آوندا، تو بھئی تسی بندے دی گل نہ سنو، لیکن اللہ کریم دی اتبعوا ما انزل اللہ، جو کچھ رب فرمایا وہ تو مان لو اور اللہ دی گل دے پیچھے ٹرو. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جیڑا پیو دادا ساڈا کردے وہ چھڈ دئیے، لے یہ اللہ دی گل نہیں کرنا، اسی تو وہ کریں گے جیڑا ساڈا باپ دادا کردا ہوندا. کیسی عجیب گل ہے کہ باپ دادا بھی تہاڈا اللہ تو نہیں بن گیا، باپ دادا بھی تو تہاڈا مخلوق ہے، تہاڈی طرح فانی انسان ہے. باپ دادا تہاڈا دنیا تے اے جو کردا رہا آخر فنا دی گھاٹ اتر گیا. باپ تہاڈا بھی کوئی تہاڈی تربیت یا پرورش تے نہیں کردا پیا، تہاڈی پرورش تے اللہ رب العزت کردا پیا، اور تساں اس گل تے اڑ گئے نہیں جی اسی اللہ دی گل بھی نہیں منتے، اسی تو اپنے پیو دادے دی جڑے رواج ہیں جڑے رسومات ہیں وہ مناں گے. اولو کان آباؤہم لا یأکلون شیئا ولا یہتدون، حالانکہ خواہ انہاں دے باپ دادا کھ نہ جاندے ہون، گمراہ ہون، ہدایت یافتہ ہون ہی نہیں، کوئی نیکی دی گل نہ دس گئے ہون، لیکن وہ محض اپنی آنا دی تسکین واسطے، اور وہ جڑی برائی انہاں دے اندر رچ بس گئی ہے اس نے نیکی دی توفیق ہی سلب کر لی. کیسی عجیب گل ہے کہ ایک بندہ یہ فیصلہ کرے کہ میں اللہ دی گل نہیں سننی جی، میں جڑے پیو دادے دے لگے انہیں رواج وہ نہیں چھڑنے. کمال ہے، کیا یہ کیڑی دلیل ہے؟
یعنی جہالت دی اور ہٹ دھرمی دی حد ہو گئی. لیکن وہ وجہ وہ جڑی قرآن کریم نے پیچھے دسی یہ ہے کہ وہ تربیت ہی ساری حرام نال ہوئی. رگاں چ خون حرام دا، دل دی دھڑکن حرام دی قوت نال قائم ہے، دماغ دی قوت حرام نال قائم ہے، زبان دا گوشت حرام نہ بنیا، زبان وچ خون دوڑا پیا جڑا، اور جڑے پٹھے حرکت پہ کردے نے انہاں چ حرام رچے بسیا. اتوں نیکی دی گل کتنے نکلے؟ حالانکہ کتنی واحیات گل ہے اور بلا دلیل گل ہے کہ کسی نے آخیا جائے بھائی تو اللہ کریم دی گل مانو، آ کے نہیں جی میں تو پیو دادے دی مننی. پیو دادا اللہ دے مقابلے کتنے لے آیا تو بھائی؟ اگر تو باپ دادا ہدایت یافتہ تو باپ دادا دی گل کوئی مندا تو اس نے تو اللہ دی ہی مننی. چونکہ ہدایت یافتہ لوگ اپنی گل نہیں دستے، وہ خود اللہ دی گل دا اتباع کر رہے ہوندے ہیں، اللہ دے رسول دا اتباع کر رہے ہوندے ہیں، اور آنے والے نے بھی اللہ دی اور اللہ دی رسول دی گل دستے ہیں. وہ تو باپ دادا دی پیروی نہیں، وہ تو حق دی پیروی ہو گئی، حق دا اتباع. اور اگر باپ دادا گمراہ اور ہدایت یافتہ نہیں اور انہوں نے کچھ رسومات بنائی ہیں، ان بندے نو یہ دعوت ملتی کہ تو اللہ دی گل من، وہ آدھا نہیں میں پیو دادا دی مانی، تو مطلب ہے باپ دادا اگر گمراہ ہے تو انہوں نے پیچھے گمراہ ہی ہونا. اور تو باپ دادا کو تیرے اللہ تو نہیں بن گئے، رازق تو نہیں بن گئے، خالق تو نہیں بن گئے، تیرے تے باپ دادا دے احسانات ہیں یا اللہ کریم دے احسانات ہیں. راندہ اللہ کریم دی خدائی جی یا باپ دادا دی کائنات وسدا پیا، اللہ دی کائنات اللہ دی خدائی اللہ دے ملک اللہ دی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا اتنے انے ہو گئے کہ انہوں نے پتہ ہوتا ہے باپ دادا کو حق تے نہیں ہے، او بجائے اس دے کہ وہ حق دا اتباع کرن رسومات دے پیچھے لگ پہ. اسی اج دے اپنے معاشرے نو تک لئیے، اپنی روزمرہ دی زندگی نو تکیے تو بڑے کم خوش نصیب لوگ ہیں جڑے رسومات اور رواجات نو چھوڑ کے حق دی پیروی جنہاں نصیب وغیرہ. ورنہ اکثریت اسے بلاج گرفتار ہے جی بس وہ پیو دادا ہی نہیں کرتا ہے جی تو ساڈا اے رواج ہے جی، ساڈی برادری دا اے رواج ہے جی تو ساڈا اس دے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اسی طرح دیاں رسومات شادی تے بھی مرنے دے. ہوں میت نو رسومات دی کیڑی جو ایک بندہ مر گیا کم از کم اس نو تو سنت دے مطابق دفن کیتا جائے، اس دے کفن دفن دا، اس دے جنازے دا، اس دے سارے جڑے موت دیاں جڑیاں وہ تو کم از کم شریعت دے مطابق اور سنت دے مطابق ہون. لیکن اتنے بھی پرواہ نہیں کرتے، نویاں رسماں ایک اس دے کہ بھئی یہ کیوں کرتے؟ پیو دادا کرتا ہوں، پیو دادا خلاف شریعت کرتا، خلاف شریعت کرنا ضروری ہے. لیکن آخر یہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ گل تو بڑی آسان جی ہے کہ گل تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مننی ہے، پیو دادے دی تو نہیں مننی. لیکن یہ سمجھ تاں آوے جے رزق حلال ہوئے، دل وچ حلال ہوئے، خون وچ حلال ہوئے، مزاج وچ صاف سوچ ہوئے، دل وچ صاف آرزو ہوئے، وجود دی نس نس وچ حلال ہوئے، تو پھر یہ گل جڑی بظاہر عام لگتی ہے یہ عام گل سمجھ بھی آ جائے. لیکن جس لئے حرام ہوتا تو اس واسطے یہ چھوٹی جی گل نہیں ہوتی، بڑی بڑا پہاڑ بن ویندا، وہ اس نو ضبط نہیں کر سکتا. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. فرمایا اللہ دا انکار کرنے والے کفار دی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کوئی ویرانے کھڑا ہوا محض شور بپا کر رہے ہوئے، ہاؤ ہو کر رہے ہوئے اور پکار رہے ہوئے کسی نو جس نے کوئی سوائے شور تو جس پکار کچھ حاصل نہیں. کافران دی مثال ایسی ہے جیسے کہ یا تو گل یہ ہے کہ اللہ دی بارگاہ چھوڑ کے تو پھر کسے نال امیداں وابستہ ہی نہ کرے تو ممکن نہیں. انسان دا مزاج ہے کسی نہ کسی جگہ اس نے امید، کسی نے صلیب نہ وابستہ کیتی ہے، کسی نے بتاں نہ وابستہ کیتی ہے، کسی نے سورج نہ، کسی نے اگ نہ، کسی نے جنہ نہ، کوئی نہ کوئی معبود کسی نے اختیار کیتے. جو مخلوق کو معبود اختیار ہی کرنا تو پھر مخلوق دی عبادت کرنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ تو مخلوق انسان دوسرے نال اچھی مخلوق ہے، افضل مخلوق. عبادت ہی کرنی ہے یا کسی نو معبود ہی مننا تو پھر اللہ جل شانہ نو منیا جائے، مخلوق نو معبود مننے کی. اور اگر کوئی مخلوق نو معبود من رہا
تو مخلوق اس کا کیا کرے گی؟ وہ تو اس طرح جس طرح کوئی ویرانے کھلو کے صدا دے رہے ہوئے، جس دی صدا نہ سوائے شور دے، جس صدا چو کچھ حاصل نہ ہوئے، جس دی صدا دا کوئی اثر نہ ہوئے، کوئی دی صدا سنے نہیں، کوئی اس دی صدا منے نہیں، کوئی اس دا جواب نہ دے۔ یہ فرمایا پھر یہ کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا اس واسطے کہ سم بکمن امیون فہم لا یاکلون، یہ اس واسطے دے رہے ہیں کہ انہاں دے کن جواب دے گے اور انہاں دیاں زباناں جواب دے گیاں، انہاں دیاں اکھیں یہ گنگے بہرے ہو گئے، گنگے ہو گئے، انے ہو گئے، اور عقل بھی انہاں دی ماری گئی۔ فہم لا یاکلون، انہاں جو عقل بھی جاندی رہی، یعنی جڑے اوصاف اے انسان دی رہنمائی کرنے والے جڑے ذرائع وہ انہاں دے سارے ختم ہو گئے۔ ہن بظاہر کافر دی اکھ بھی سلامت ہوندی، بظاہر کافر سندا آواز بھی ٹھیک سندا، گلاں بھی ٹھیک کردا، اپنے آپ نو سیاںا بھی سمجھدا، دولت بھی جمع کردا، کاروبار بھی کردا، اور سارے دندے دنیا دے کر لیندا، پاگل تو نہیں۔ لیکن اللہ کریم فرماندا کہ جس نگاہ نے عظمت الہی نو نہیں سنجھاتا، جس نگاہ نے کائنات نو مخلوق نو تک کے خالق دا ادراک نہیں کیتا، اس دا ہونا نہ ہونا برابر۔ جنہ کرنا چ نیکی دی تمیز نہیں رہی، نیک گل دی، نیک لفظ دی، نیک بات دی عظمت نہیں رہی، اور وہ برائی سن کے، بے حیائی سن کے، بریاں گلاں سن کے، جھوٹ سن کے تے اس تے خوش ہوندے اور کفر اور شرک دیاں گلاں سن کے خوش ہوندا، وہ کن جا سمجھو حق تو بہرے ہو گئے۔ جیڑی اکھ حق نو ویکھ نہیں سکتی وہ انی ہو گئی۔ یہ سارا مدار ہوندا دل دیاں کیفیات تے، دل وچ حق ہووے، دل نو اللہ نظر دے وے، دل نو اللہ سننے دی طاقت دے وے، دل نو اللہ گویائی دی قوت دے وے، پھر جا کے زبان تے بھی حق آوندا، اکھیں وچ بھی حق دسدا، کن بھی حق سندے۔ جے دل ہی مردہ ہو جائے تے یہ جڑے اعضاء و جوارح یہ محض جانوراں دی طرح ہو ویندے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اللہ کریم فرمایا ینظرون الیک وہم لا یبصرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر تو کرتے ہیں، ینظرون الیک، آپ کی طرف نظر کرتے ہیں، وہم لا یبصرون، آپ کو دیکھ نہیں پاتے۔ کیسی عجیب گل ہے کہ کافر حضور نو تک دے، حضور تے وار کیتے، حضور نو ایذا دتی، حضور دے خلاف گلاں کیتیاں، آپ دے نال آن کے تان و تشنیع کر دے، میدان کارزار وچ آپ تے وار کیتے، جب تک اللہ فرمایا نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں ویکھ دے، یہ تو اپنے ایک قریشی بھائی محمد نو ویکھ دے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے جڑے کمالات ہیں وہ انہاں نظر نہیں آؤندے، حیثیت رسول و نبی انہاں نہیں دسدا ہے، انے ہو چکے۔ ینظرون الیک وہم لا یبصرون، یہ اندھا پن وہ ہے جڑا دل دا اندھا پن ہے جڑا پھر ظاہر تے بھی آوے۔ تو فرمایا جڑے کافر ہیں، ہن تسی اندازہ کرو کہ اس طرح شور کا بتاں دے سامنے پوجا کر رہے ہیں، یہ سورج دی پوجا کر رہے ہیں، یا آگ دی، یہ سلیب دی، کسی شے دی، مخلوق دی لگے، مخلوق اپنے حال وچ محتاج ہے، ہر مخلوق نو اپنی بقا واسطے اللہ دی جڑی ہے رحمت دی ضرورت ہے، وہ اپنے حال وچ لگے آ، خود اگوں منگدا پیا تانوں انہیں کہ تہاڈی گل انہیں کہڑے ویلے سننی۔ یہ تو بالکل اس طرح جس طرح کسی ویرانے جا کے کوئی پکار رہے ہوئے کسی مفروضے نو اور کوئی اس دی آواز دا جواب دینے والا نہیں سوائے شور شرابے دے، اس دی سارے اس آواز دا حاصل صرف شور شرابہ ہوئے، کوئی اس دی پکار دا جواب نہ دے رہے ہوئے۔ یہ ایسا کیوں کر دیں؟ آخر انسان جن تے اس طرح دی کیوں اتنی گھٹیا حرکت کرتے ہیں؟ یہ نہیں سمجھ کہ ساری ساری محنت کوئی حاصل نہیں۔ فرمایا انہاں دے سمجھ والا خانہ ماریا گیا، انہاں دی عقل تباہ ہو گئی، بلکہ انہاں دی زباناں گنگ ہو گئیاں، انہاں دی نظر بند ہو گئی، انہاں دے کن بہرے ہو گئے۔ جڑے انسان دی رہنمائی کرنے والے حواس ہے، حواس خمسہ، وہ جواب دے گئے، صرف بدن دی غذا، بدن دیاں ضرورتاں دا احساس ہونا ہی رہ گیا،
انہاں دی روح تک رسائی نہیں رہی، انہاں نوں ادراک ہی نہیں رہا کہ ساڈے چ روح بھی ہے اور اساں اس دی تربیت بھی کرنی ہے۔ ساڈی روح دی جڑی ہے تربیت وہ مقدم ہے، بدن ایک اعلیٰ روح دے واسطے، بدن روح دے استعمال دا ایک اعلیٰ بدن سواری ہے، سواری دا گھوڑا اصل جڑا وہ اصل سواری نہیں، اصل تو سوار ہے، اصل جڑی حقیقت ہے وہ تو روح ہے۔ اس روح دے تقاضے پورے کیتے جان، اس نو اللہ دا قرب نصیب ہوئے، اس نو زندگی نصیب ہوئے، اس نو برکات نبوت نصیب ہونے، سارے دا مدار ساڑے کردار تے جڑا کردار ساڑے عمل نے انجام دینا، نتائج اس دے جا کے روح تے مرتب ہونے اور آخرت بدن اور روح دونوں نے اس دی جزا پاؤنی ہے۔ اگر اس دا ادراک ہی نہیں رہا، اس دا احساس ہی نہیں رہا، پھر عقل کس کم، دل کیڑے کم، انہاں اکھیں دا کے فائدہ، انہاں کناں دا کے حاصل، اس زبان دا کے فائدہ جس نو ادراک کے ضرورت ہی نہیں رہا۔ ایک بندے دی زبان چل دی ہے لیکن جو کچھ اس دی ضرورت ہے وہ دس نہیں سکتا، تو زبان دا چلنا تو برابر ہو گیا۔ ایک آدمی نو پیاس لگتی، نظر اس دی ٹھیک ہے لیکن اس نو صرف پانی نہیں دستا اور ہر شے نظر آتی، تو وہ نظر تو نہ ہوئی جائی ہوئی، کیونکہ جڑی چیز ضروری ہے وہ تو نظر نہیں آ رہی۔ اس واسطے جس ویلے حق نہیں سن دے کن، نظر حق نو تلاش نہیں کرتی اور حق نو نہیں پہچان دی، دل حق نو قبول نہیں کرتا، دماغ حق دی طرف رسائی نہیں کرتا، تو فرمایا اے ذرائع جس ویلے جڑی بنیادی ضرورت ہے اس نو تلاش نہیں کرتے، تو مطلب ہے کہ ذرائع بیکار ہو گئے، پھر انہوں دا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، ایک گنگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، انے ہو گئے، اور انہوں دی عقل بھی ماری گئی، انہوں دا دماغ بھی معاف ہو گیا، انہوں جو شعور اور احساس ہی ختم ہو گیا۔ کفر ایک ایسی مصیبت ہے کہ جڑی انسان نو شرف انسانیت تو گرا کے حیوان محض بنا دیں دی، صرف پیٹ بھرنے دی اور خواہش نفس پوری کرنے دی کوشش لگا رہا، حالانکہ اصل کام اس دا اپنی روحانی حیات ہے، روح دی زندگی ہے، دل دی زندگی ہے، اور روح دیاں ضروریات بدن تے ایک آلہ دیتا گیا روح نو، اور دنیا اس دا امتحان گاہ بنائی گئی کہ اس دار ابتلا دے وچ اس آلے نو اس طرح استعمال کرے جس تے اللہ دی رضا تعمیر ہوئے، اللہ دی عطا تعمیر ہوئے، جس دا نیک اجر بنے، جس دے نال اس دی منازل جڑیں وہ اچھائی دی طرف بدن اور قرب الہی نصیب ہوئے، اور اس طرح دنیا تو بامراد ہو کے آخر ایک دن اس نے اللہ دی بارگاہ چلا جانا اور بامراد اور کامیاب ہو کے جائے۔ ہن یہ جڑا مقصد ہے اللہ دی بارگاہ تے جانا، دنیا تو جانا، لیکن جڑا کم اصل ہے وہ چھوڑ دیتا اور صرف بدن نو پال سوار بھوک نہ مر گیا، گھوڑے نو چارہ دیتی جا رہے ہیں، پانی پلائی جا رہے ہیں، تو پھر وہ تو کوئی فائدہ نہ ہویا۔ دا مطلب ہے کہ جس نے صرف گھوڑے نو رٹھا سوار نو ویکھے نہیں، وہ تو مطلب ہے انا بہرا گنگا بندہ، اور انہاں دی عقل بھی ماری گئی۔ یہ سارا فطور رزق دی خرابی دی وجہ تو اور حرام کھان دی وجہ تو اس ایک گل تو ودی یہ خرابی کتھے پہنچی کہ اس دا دنیا تے آنا اور دنیا تے زندگی بسر کرنا سارا ہی ناکام قرار دے دیتا۔ اللہ کریم ایسی ناکامی تو پناہ دے وے، نیکی اور ہدایت تے قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ